رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نام العدون ولا يغض يقبل المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس لصفته يد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته نشر برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا نبينا مولانا بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برادران عزیز، عزاداران میں سید الشہداء، قابل قدر سامعین، یقیناً جس ذکر کی شروعات آج کے 3 روز قبل کی تھی، آج اس کے چوتھے مرحلے میں داخلے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک طالب علم کی حیثیت سے، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جو کچھ اپنی کم علمی میں ہے وہ آپ حضرات کی بیدار سماعتوں کے حوالے حاضر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو کچھ عطائے پروردگار ہو رہا ہے، شہزادی کونین ہو رہا ہے، وہ آپ حضرات کی بیدار سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. خلاق کائنات، مالک ارض و سما، اپنی مقدس و مطہر کتاب، وہ کتاب کہ جس نے ہم کو گمراہیوں کے دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، وہ کتاب کہ جس نے انسانیت کو معراج پر پہنچا دیا. اگر یہ کتاب اور صاحبان کتاب نہ ہوتے تو یقیناً ہم کو بالکل نہ پتہ چلتا کہ ہمارا وجود کیا ہے، ہمیں بالکل نہ پتہ چلتا کہ ہمارا وجود کیا ہے. ہم خود مختصر یوں سمجھیے کہ انسان اپنے کو نہ پہچان پاتا کہ انسان کا وجود کیا ہے. انسانیت کو پہچانوانے میں اور انسانیت کو بقا دینے میں قرآن اور اہل بیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ورنہ آپ سوچئے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ایک ایک انڈے پر 40 سال تک جنگ کیا کرتے تھے، قبیلوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے. یہ فرش عزائے سید الشہداء اور اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہر کوئی آ کر کے اس فرش عزا پر نہ کوئی اپنے کو غریب محسوس کرتا ہے، نہ کوئی اپنے کو امیر محسوس کرتا ہے، نہ کوئی اپنے کو چھوٹی ذات کا محسوس کرتا ہے، نہ کوئی اپنے کو بڑی ذات کا محسوس کرتا ہے. یہ عزائے سید الشہداء اور اہل بیت کا ذکر ایسا ہے کہ وہ ساری دنیا کو سمیٹ کر ایک جگہ لا کر کے بٹھا دیتا ہے. ایک صلوات دے دیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے 29ویں پارے میں، حال اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو. یعنی پروردگار عالم خود اپنے ذکر کی بات کر رہا ہے کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج،
تمام انسانوں کو میں نے مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے خلق کیا۔ خلق کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ نبتلی، ہم اس انسان کا ٹیسٹ لیں گے اور اس کو آزمائیں گے۔ نبتلی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیسٹ لیں گے، آزمائیں گے۔ پہلی مجلس میں نے کہا تھا کہ پروردگار عالم انسان کا ٹیسٹ کسی بھی صورت میں لے سکتا ہے، ہماری خلقت ہی امتحان کی بنیاد پر ہوئی ہے، ہم کو امتحان کی بنیاد پر ہی خلق کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم امتحان سے کبھی ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، امتحان سے کبھی ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، امتحان سے کبھی ہمیں ذرہ برابر ہمارے قدموں میں لغزش نہیں آنا چاہیے، چونکہ ہمارا وجود ہی امتحان ہے، ہمارا وجود ہی امتحان ہے۔ کربلا، واقعات کربلا بھی ایک امتحان تھا جو حسین مظلوم نے وعدہ کیا تھا، اس کو امتحان کی شکل میں نبھایا ہے۔ یہ واقعات کربلا بھی ایک امتحان ہے۔ نبتلی، میں امتحان لوں گا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ کیوں امتحان لے گا؟ اس لیے کہ میں نے سننے جیسی طاقت دی ہے، دیکھنے جیسی صورت دی ہے، کہ تم نے دنیا میں آ کر کے اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کیا، تم نے دنیا میں آ کر کے اپنے وقت کو برباد تو نہیں کیا، کہ تم نے دنیا میں صرف اچھی ہی باتیں سنی یا فضول باتوں کو سنتے رہے، تم نے دنیا میں صرف دنیا کی خوبصورتیوں کو دیکھا اور اسی کی طرف متوجہ ہوئے، یا دنیا کے یا ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تم کو سننے جیسی طاقت دی ہے، ہم نے تم کو دیکھنے جیسی قوت دی ہے، یعنی سننے اور دیکھنے کے ذریعے سے پروردگار عالم ہمارا امتحان لے گا۔ ایک مجلس میں نے کہا تھا، سننا اور دیکھنا اگر معیار ہوتا تو جانور ہم سے بہتر سنتے ہیں، پرندے ہم سے بہتر سنتے ہیں، چوپائے ہم سے بہتر سنتے ہیں، کان اگر دیکھا جائے تو جانوروں میں ہاتھی کے کان ہم سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن سننا اور دیکھنا بنیاد نہیں ہے، بلکہ سننا و سننا، تم نے دنیا میں ساری باتیں سنی، ایک واحد مذہب ہمارا ایک مذہب ایسا ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک واحد مذہب ایسا ہے کہ جو دنیا میں بھی لوگ سنتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں۔ ایک واحد مذہب، وہی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ جو لوگ صرف دنیا میں سنتے ہیں ان کو پروردگار عالم نہیں مخاطب کر رہا ہے، بلکہ جو یہاں بھی سنیں اور مرنے کے بعد بھی سنیں، یہاں بھی سنیں مرنے کے بعد بھی سنیں۔ مرنے کے بعد کیسے سنتا ہے؟ دیکھیے، ایک سامنے کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ دنیا میں 73 فرقے صرف مسلمانوں میں ہیں، اور سب کی باتوں کو رد کیجئے، سب کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، صرف 73 فرقے مسلمانوں میں ہیں، اور ان مسلمانوں کے 73 فرقوں میں 72 فرقہ اس طریقے سے نماز جنازہ پڑھتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ نماز جنازہ میں کیا بتایا جاتا ہے، کیسے بتایا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے، صرف تکبیر کی آواز آتی ہے۔ 2-4 میں میں نے بھی شرکت کی، 2-4 میں میں نے بھی شرکت کی، اور کسی کو نہیں معلوم کہ نماز جنازہ میں کیا بتایا گیا، کیسے بتایا گیا، کیا ہے۔ صرف ایک واحد مذہب ایسا ہمارا ہے جس میں نماز جنازہ بلند آواز میں ہے، اور بلند آواز کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور ہے، آپ جنازے کو کاندھا دیجئے گا آپ کو ثواب ملے گا، جنازے کے پیچھے پیچھے چلیے گا آپ کو ثواب ملے گا، جنازے کو نہلائیے گا آپ کو ثواب ملے گا، جنازے کو کفن پہنائیے گا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن نماز جنازہ وہ ہے کہ جب آپ پڑھیے گا تب آپ کو ثواب ملے گا۔ یعنی جو آگے امام پڑھ رہا ہے پیچھے آپ کو دہرانا پڑے گا، اگر آپ نے نہیں دہرایا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ سیدھے سیدھے کہا جاتا ہے صرف ایک واحد مذہب ایسا ہمارا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ دیکھیے 5ویں تکبیر، آخری تکبیر میں کیا کہا گیا؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ۔ پالنے والے، تیرا بندہ، تیری کنیز کا بیٹا تیری بارگاہ میں مہمان بن کر کے جا رہا ہے۔ پالنے والے، تیرا بندہ، تیری کنیز کا بیٹا
تیری بارگاہ میں مہمان بن کر جا رہا ہے۔ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، پالنے والے تیرا بندہ، تیری کنیز کا بیٹا تیری بارگاہ میں مہمان بن کر جا رہا ہے۔ تیرے عبد کا بیٹا نہیں کہا گیا۔ روز محشر ماں کے نام سے بلایا جائے گا تو نماز جنازہ میں بھی ماں کے نام سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو جی ہیں آپ غور کر رہے ہیں کہ کتنی باریکی پروردگار عالم نے کتنی نزاکت کے ساتھ لفظوں کو استعمال کیا ہے، اور ان لفظوں کے استعمال کو کتنی نزاکت سے پروردگار عالم نے کتنی نزاکت سے زور دیا ہے۔ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک، پالنے والے تیرا بندہ، تیری کنیز کا بیٹا تیری بارگاہ میں مہمان بن کر کے جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے مردوں کو کہیں مہمان بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور اس وقت سے لے کر کے آج تک نماز جنازہ ہو رہی ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ تو مر چکا ہے، یہ مہمان کہاں ہے، یہ تو مر چکا ہے، مہمان کہاں ہے۔ اسی لیے ہم مرا ہوا نہیں مانتے، ہم تو انتقال کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، یہاں سے وہاں منتقل ہو کر کے چلے گئے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل، منتقل ہو کر کے چلے گئے ہیں، مہمان بن کر کے جا رہا ہے تیری بارگاہ میں، پالنے والے تیرا بندہ، تیری کنیز کا بیٹا تیری بارگاہ میں مہمان بن کر کے جا رہا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے مہمان بنایا ہے، یہ مرا ہوا نہیں ہے، مہمان۔ اور اس کے بعد کا جملہ پر غضب کا جملہ ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اور تو بہترین مہمان نواز ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ سے کہا جا رہا ہے تو بہترین مہمان نواز ہے۔ کون؟ خدا، جو کبھی دکھے گا نہیں، اگر دکھ جائے تو اس کی وحدانیت باقی نہ رہ جائے، اس کی خدائی باقی نہ رہ جائے، اس سے کہا جا رہا ہے وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اور تو بہترین مہمان نواز ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ مہمان نوازی کرنے آئے گا کون؟ مومنوں کی مہمان نوازی کرنے کون آئے گا؟ مومنوں کو مہمان جو بنا کر کے بھیج رہے ہیں، مومنوں کی مہمان نوازی کرنے کون آئے گا؟ کون کرے گا قبر میں مومنوں کی مہمان نوازی؟ اور ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں تو بہترین مہمان نواز ہے، تو بہترین مہمان نواز ہے۔ اس نے کہا دو جگہ میں اگزامپل دے چکا ہوں اس مہمان نوازی کا، دو جگہ ہم اگزامپل دے چکے ہیں، اب تیسری جگہ تم ہم سے سوال مت کرنا۔ دو جگہ میں نے اگزامپل دیا ہے، اب تیسری جگہ مجھ سے سوال مت کرنا۔ پالنے والے کون سی دو جگہ ہے؟ کہا معراج پہ رسول کو بلایا تو مہمان نوازی کس سے کرائی؟ علی سے۔ قبر میں حاجیوں کو بلایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے پروردگار عالم صاف صاف کہہ رہا ہے کہ معراج پہ رسول کو بلایا، رسول کو بعد میں بلایا، علی کو بلا کے پہلے بٹھایا۔ حاجیوں پر حج بعد میں واجب کیا، کعبے میں علی کو پہلے بلایا، علی کی ولادت کعبے میں پہلے ہوئی، حاجیوں پر حج بعد میں آیا۔ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی روایت نہیں دکھا سکتا، کوئی روایت، ضعیف سے ضعیف روایت ایسی نہیں ملے گی کہ علی کی ولادت سے پہلے، علی کی ولادت سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا۔ جب تک علی کی ولادت نہیں ہو گئی، علی کی ولادت سے پہلے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ولادت علی سے پہلے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ یہ تو علی نے، علی کی ولادت کے بعد، علی نے رسول کے کاندھے پر سوار ہو کر کے ولادت کے بعد، اور ولادت کے کچھ دنوں کے بعد کاندھے پر سوار ہو کر بتوں کو توڑا ہے۔ اور علی نے بتوں ہی کے نہیں توڑا ہے، بلکہ دنیا کے سامنے وہ جو اژدہا تھا، جو لوگوں کے شجروں کو بتاتا تھا کہ یہ حلالی ہے کہ غیر حلالی، علی جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو مولا کائنات کے ساتھ کو بھی اس اژدہے کے سامنے رکھا گیا۔ ایک مرتبہ علی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کو تو
دو حصوں میں چیر کر کے پھینک دیا. لوگ پریشان ہوئے, یا رسول اللہ اب کیا ہوگا, کون بتائے کہ کون بچہ حلالی ہے کیا غیر حلالی. کہا اب جس نے چیرا ہے اس کی محبت بتائے گی. صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر, صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. جس نے چیرا ہے اس کی محبت بتائے گی. تو علی کی ولادت سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہوتا تھا, طواف علی کی ولادت کے بعد ہوا. وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ, اور تو بہترین مہمان نواز ہے, اور تو بہترین مہمان نواز ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ, پالنے والے تو بہترین مہمان نواز ہے. یعنی اللہ مہمان نوازی کرنے آئے گا نہیں, ہم کہہ رہے ہیں مہمان نواز ہے. تو پروردگار عالم نے کہا دیکھو میں نے دو جگہ اگزامپل دے دیا ہے, دو جگہ مثال دے دیا ہے, اب تیسری جگہ تم مجھ سے پوچھنا مت, تیسری جگہ تم مجھ سے مت پوچھنا کہ مہمان نوازی کرنے آئے گا کون, مہمان نوازی کرے گا کون, پالنے والے کون کرے گا تیسری جگہ مہمان نوازی. کہا وہی کرے گا جس نے معراج پر رسول کی, کعبے میں حاجیوں کی. اب قبر میں مومنوں کی مہمان نوازی کرنے اور کوئی نہیں آئے گا, وہی علی آئیں گے, اور علی آ کر کے ایک مرتبہ سہارا دے کر کے ہم کو ہمارے سارے سوالوں کا جواب ہو جائے گا. جیسے ہی علی آئیں گے منکر نکیر خود پیچھے ہٹ کر کے کھڑے ہو جائیں گے, اور ہم ایک مرتبہ اپنا ماتم کا نشان دکھا کر کے بتائیں گے کہ دیکھو ہم چاہنے والے ہیں, اپنے سجدے کا نشان بتائیں گے کہ دیکھو خاک شفا کا سجدہ ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر, اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. علی مدد کرنے کے لیے سب کی آتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی علی مدد کرنے کے لیے نہ آئیں. لیکن علی کو جس نے دنیا میں پکارا ہے, میرے مولا کو جس نے دنیا میں یاد کیا ہے, اس کی مدد, اس کو سہارا دیتے ہیں. قبر میں تو سب کی آتے ہیں. آیت اللہ زنجانی اپنی کتاب انوار خمسہ میں لکھتے ہیں کہ علی مدد کے لیے تو سب کی آتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی مدد کے لیے علی نہ آئیں, ہر کسی کی مدد کے لیے علی آتے ہیں. تو آیت اللہ زنجانی اپنی کتاب انوار خمسہ میں نقل کرتے ہیں, ایران کے بہت بڑے عالم تھے, اور انہوں نے نقل کیا ہے, انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب انوار خمسہ میں کہ ایک سید مرتضیٰ سے انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ سید مرتضیٰ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے, تو راستے میں ایک قافلہ ملا. تو اس قافلے میں لوگوں نے کہا اس قافلے میں ایک بچی ہے جس کی عمر 16 سال ہے, لیکن اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں, اور وہ صرف ایک ہی بات کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کام نہ آئے گا جب تک علی ولی اللہ نہ کہو گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کام نہ آئے گا جب تک علی ولی اللہ نہ کہو گی. وہ صرف ایک ہی بات کہتی ہے کہ یہ کام نہیں آئے گا جب تک علی ولی اللہ نہ کہو گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پردے کا اہتمام کیا گیا. سید مرتضیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ یہ بات تم کیوں کہتی ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کام نہ آئے گا جب تک علی ولی اللہ نہ کہا جائے گا. اس نے کہا آج تک ہم سے کسی نے نہیں پوچھا ہے, لیکن آپ نے اگر پوچھ لیا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا ہے, لیکن آپ نے اگر پوچھا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. میرا دنیا میں کوئی نہیں تھا, اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا, اگر تھا تو صرف ایک بھائی تھا, صرف ایک بھائی تھا. ایک روز میرا بھائی ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا. ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا. جب میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا, لوگ آئے اور آنے کے بعد غسل و کفن دیا اور لے جا کر کے میرے بھائی کو دفن کر دیا. چونکہ میں اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی, بہت زیادہ میں اپنے بھائی کو چاہتی تھی, اس زیادہ محبت اور زیادہ چاہنے کی وجہ سے مجھے برداشت نہ ہوا. جب لوگ دفن کر کے چلے گئے تو میں قبرستان پہنچی, اور جہاں پر میرے بھائی کی قبر تھی اتنی گہرا گڑھا کھودا
جتنی گہری میرے بھائی کی قبر تھی۔ اب قبر کو گڑھا کھودنے کے بعد میں نے اس میں ایک سوراخ بنایا۔ سوراخ بنانے کے بعد دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھائی کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے بھائی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، قبر میں ہوتا کیا ہے۔ میں نے دیکھا جس طریقے سے لوگ میرے بھائی کو لٹا کر گئے تھے، میرا بھائی اسی طریقے سے ابھی لیٹا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اب میرے بھائی کی قبر قبر نہیں ہے بلکہ ایک حجرہ بن گئی ہے۔ قبر قبر نہیں ہے بلکہ ایک حجرے کی مانند ہو گئی ہے، ایک حجرے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور جب ایک حجرے میں تبدیل ہو گئی میرے بھائی کی قبر، تو میں نے جب میرے بھائی کی قبر حجرے میں تبدیل ہو گئی، اتنے میں میرے بھائی کی قبر میں روشنی ہوئی۔ جب میرے بھائی کی قبر میں بہت زیادہ روشنی ہوئی، میں بہت خوش ہوئی کہ میرے بھائی کے اعمال بہت اچھے ہیں۔ تو روشنی ہوئی، کیا دیکھا؟ ایک نورانی شخصیت چلے آئے۔ جیسے ہی نورانی شخصیت آئے، ایک کوئی آیا، اس نے بڑھ کر اس شخصیت کو ایک کرسی دی، وہ شخصیت اس کرسی پر بیٹھی۔ اتنے میں میرا بھائی، کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے میرے بھائی کو بٹھا دیا، اور جیسے ہی میرے بھائی کو بٹھایا انہوں نے فوراً سوال کرنا شروع کیا۔ جیسے سوال کرنا شروع کیا، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اب چونکہ میرا بھائی، جو لوگ آئے تھے ان کے چہرے سے عجیب خوف طاری ہو رہا تھا، عجیب طریقے کی بھیانک صورتیں ان کی تھیں، خوف زدہ صورتیں تھیں۔ ایک مرتبہ میرا بھائی ان کی صورت دیکھ کر کے جو آ بھی رہا تھا وہ بھی بھول گیا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ان لوگ آئے اور اٹھانے کر بٹھایا، بٹھانے کے بعد پوچھا کہ بتا تیرا پروردگار کون ہے، تیرا اللہ کون ہے؟ میرا بھائی گھبرایا تھا، کہنا بھی چاہ رہا تھا، نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اتنے پہ کرسی پہ بیٹھنے والے نے کہا، کہہ دے وحدہ لا شریک ہے، کہہ دے وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر دوسرے نے پوچھا، بتا تیری کتاب کیا ہے؟ میرا بھائی کچھ نہیں جواب دے پا رہا تھا۔ فوراً کرسی پر بیٹھنے والے نے کہا، کہہ دے قرآن مجید ہے۔ پھر ایک مرتبہ اس نے سوال کیا کہ بتا تیرا قبلہ کون ہے؟ میرا بھائی کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ تب تک کرسی پر بیٹھنے والے نے کہا کہ کہہ دے کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ ہے، کہہ دے کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ کرسی پر بیٹھنے والے نے، پھر ایک مرتبہ ان لوگوں نے پوچھا کہ بتا تیرا رسول کون ہے؟ تو پھر میرا بھائی جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کرسی پر بیٹھنے والے نے کہا، کہہ دے محمد رسول اللہ ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، کہہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے بھائی نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب ایک ایک کے بارے میں سوال کیا گیا، ہر کسی کے بارے میں میرا بھائی جواب دینے سے قاصر رہا، جواب نہیں دے پا رہا تھا، لیکن کرسی پر بیٹھنے والے نے مدد کی۔ آخر میں میرے بھائی سے سوال کیا گیا کہ بتا تیرا امام کون ہے؟ آخر میں سوال کیا گیا، بتا تیرا امام کون ہے؟ میرا بھائی گھبرایا ہوا تھا، کچھ بول نہیں پا رہا تھا، کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا کہ بتا تیرا امام کون ہے؟ میرا بھائی پریشانی کے عالم میں کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اور کرسی پر بیٹھنے والا شخص اب اٹھ کر کے جانے لگا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا، او آنے والے شخص، میں تجھے جانتی نہیں ہوں، میں تجھے پہچانتی نہیں ہوں، تو کون ہے؟ تو نے خدا کے معاملے میں میرے بھائی کی مدد کی، تو نے کتاب کے معاملے میں میرے بھائی کی مدد کی، تو نے قبلے کے معاملے میں میرے بھائی کی مدد کی، تو نے رسول کے معاملے میں میرے بھائی کی مدد کی، امامت کے معاملے میں تو میرے بھائی کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اگر اس نے دنیا میں میرا نام لیا ہوتا، اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کے معاملے میں میں نے مدد کی، اس نے کعبے کو یاد کیا، قبلے کو یاد کیا، میں نے قبلے کے معاملے میں اس کی مدد کی، اس نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے قرآن کے معاملے میں اس کی مدد کی، اس نے رسول کو یاد کیا، رسول کے معاملے میں میں نے اس کی مدد کی۔ اگر اس نے امامت کو یاد کیا ہوتا تو میں امامت کے معاملے میں بھی اس کی مدد کرتا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ اگر یہ امامت کو بھی یاد کرتا تو امامت کے معاملے میں بھی میں اس کی مدد کرتا۔ ایک مرتبہ وہ آنے والا شخص جیسے ہی گیا واپس، ابھی وہ قبر سے نکلا ہی تھا کہ اب میرے بھائی کی قبر نہیں رہی، بلکہ قبر آگ سے بھر گئی، انگاروں سے بھر گئی، اور میرا بھائی تڑپ رہا تھا۔ کوئی میرے بھائی کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اس آگ کی لو سے، اس آگ سے جو لو
جو میں نے سوراخ کیا تھا اس سوراخ سے جو لو مجھ تک پہنچی تو میرے گالوں پر جھریاں پڑ گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اس روز سے یہ میرا ورد ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کام نہ آئے گا جب تک علی ولی اللہ نہ کہو گے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ یعنی محبت علی دل میں بسانا پڑے گی، اور علی کی محبت یوں ہی دل میں نہیں بسانا پڑے گی صرف علی علی کہیں، نہیں، علی کی محبت کے ساتھ ساتھ علی کی سیرت بھی اپنانا پڑے گی، علی کی سیرت بھی اپنانا پڑے گی۔ جب تک علی کی سیرت نہیں اپناؤ گے تب تک مکمل محبت نہیں ملے گی۔ مکمل محبت ملنے کے لیے علی کی سیرت بھی اپناؤ اور محبت بھی اپناؤ، اور محبت کبھی چوچرا نہیں مانگتی ہے۔ ایک بات بتا دوں، اگر سچی محبت ہو جائے تو وہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آٹھویں امام کا ایک واقعہ یاد آ گیا محبت کے نام پر، کہ آٹھویں امام کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آٹھویں امام کا واقعہ کا زمانہ ہے۔ ایک شخص امام کے سامنے آ کر کے امام کی محبت کا دعویٰ پیش کر رہا تھا، مولا ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، مولا ہم آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں گے، مولا ہم آپ کے اوپر اپنی دولت قربان کر دیں گے، مولا ہم آپ کے اوپر اپنے آپ سب کچھ نچھاور کر دیں گے، مولا ہم آپ کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ساری باتیں کر رہا تھا، امام سن رہے تھے۔ ایک بار تو کہا، مولا کیا آپ کو میری محبت کے اوپر یقین نہیں ہے؟ میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، کیا آپ کو میری محبت پر یقین نہیں ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ جیسے یہ جملہ کہا، امام نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ تندور کا ڈھکن ہٹا دو، تندور کا ڈھکن ہٹا دو۔ تندور کا ڈھکن ہٹا دیا گیا، آگ دہک رہی تھی۔ امام نے کہا اس تندور میں چلے جاؤ۔ اب عاشق اپنے معشوق سے اگر کہہ دے ہم جس کو چاہتے ہیں وہ عاشق ہوا اور چاہنے والا معشوق ہوا، اب اگر وہ عاشق اپنے معشوق سے کہہ دے کہ یہ کام کر دو، اگر نہیں کیا تو محبت میں کمی ہے، اگر نہیں کیا تو محبت میں کمی ہے۔ امام نے کہا اس تندور میں چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ کہا، مولا ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ ہماری جان لینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں مار دینا چاہتے ہیں۔ ابھی وہ اپنی دلیل پیش کر رہا تھا، ابھی تک محبت کا دعویٰ پیش کر رہا تھا، اب اپنی دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اب جب اپنی دلیلیں پیش کرنے لگا تو تاریخ نے لکھا ہے جیسے ہی اپنی دلیلیں پیش کر رہا تھا فوراً اتنے میں ہارون مکی آ گئے۔ ابھی سامان سفر پشت پر ہے۔ آپ یہ بتائیے، ہم کسی بس میں پہنچیں، کہیں جگہ پہنچیں، کہیں ایسی جگہ جہاں پر بات کا ہم کو پتہ بھی نہ ہو کہ کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس بات کے لیے ہم سے کہا جائے کہ کیا جی بتاؤ کیسا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ہم کہیں گے پتہ نہیں کس ٹاپک کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن نہیں، جیسے ہی کہا گیا، جیسے ہی کہا گیا، آئے ہارون مکی، سامان سفر پشت پر ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، ہارون اس تندور میں چلے جاؤ، ہارون اس تندور میں چلے جاؤ۔ ہارون نے ایک مرتبہ امام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا، امام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سامان سفر رکھا اور تندور میں چلے گئے۔ معاملے کو سمجھا بھی نہیں، معاملے کو جانا بھی نہیں۔ اب تندور میں گئے، امام نے کہا ڈھکن بند کر دو، ڈھکن بند کر دیا گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ان صاحب سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا ڈھکن کو ہٹا دیا جائے۔ جب ڈھکن ہٹایا گیا تو ایک مرتبہ ان صاحب سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا اب تو دل میں خیال کیا ہارون کی ہڈیاں بھی جل گئی ہوں گی، کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ اب جب بالکل برداشت کے باہر ہوا تو کہا ڈھکن ہٹا دیا جائے، ڈھکن ہٹا دیا گیا۔ اب کیا دیکھا؟ ہارون تندور میں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، تسبیح پروردگار کر رہے ہیں۔ آگ نہیں ہے بلکہ گلزار بن چکی ہے،
ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد۔ تو اگر سچی محبت ہوتی ہے، اگر سچی محبت ہوتی ہے تو پھر محبت چوں چرا نہیں مانگتی ہے۔ بلول دانا کہیں چلے جا رہے تھے، بولول بڑا مشہور صاحب دانا، وہ مصلحتاً دیوانے بنے ہوئے تھے، کہیں چلے جا رہے تھے، ایک بارش ہوئی تھی، ایک عاشق و معشوق بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں سڑک پر جو پانی جمع تھا اس پر بولول کا پیر پڑا، وہ پانی جو عاشق تھا اس کی چاہنے والی کے اوپر چلا گیا، اس کے کپڑے پر ایک قطرہ کہیں سے وہ پانی چلا گیا، اس کو غصہ آیا، اٹھ کر کے آیا اور بولول کو 2 ہاتھ مار دیا، 2-3 ہاتھ لگا دیا۔ بولول نے کچھ نہیں کہا، کہا پالنے والے دیکھ رہا ہے یہ عاشق و معشوق کا معاملہ ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور وہ جس سے محبت کرتا ہے اگر اس کے اوپر ایک قطرے چھینٹ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تو کیا تو مجھے پٹتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ اور میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ ابھی بہلول تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک شور ہوا کہ ارے اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ جو لڑکی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگ دوڑ کر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد بولول کو پکڑنے کے بعد کہا تم نے اس کے لیے کیسی بد دعا کر دی کہ وہ ابھی بھی بیٹھی بیٹھی مر گئی؟ کہا دیکھو میں نے بد دعا نہیں کی ہے، یہ اپنے عاشق و معشوق کا معاملہ ہے، وہ جس سے محبت کرتا تھا اس کو اذیت پہنچی، اس نے جس حساب سے شکوہ کیا اس نے اس حساب سے مجھ کو سزا دی، میں جس سے محبت کرتا تھا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، مجھے جتنی تکلیف پہنچی اتنی ہی تکلیف کے ذریعے میں نے اس سے شکایت کی۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ۔ تو یہ معاملہ عاشق و معشوق کا ہے، یہ معاملہ محبت کا ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، مجلس تمام ہے، آج 4 تاریخ ہو گئی، 4 تاریخ جناب حر امام حسین علیہ السلام عزاداران امام مظلوم کربلا، بڑی جلدی یہ ایام تمام ہو جاتے ہیں۔ کون حر؟ جو حسین مظلوم کے پاس ایسے وقت میں آیا کہ میرا امام ایک قطرہ آب سے بھی اس کی مہمانداری نہ کر سکا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، بس مجلس تمام ہے، چند منٹ کی عبادت اور ہے۔ دیکھیے رونے میں بخل نہ کیجیے، چونکہ ہمارا رونا شہزادی سکینہ کے دل کو، شہزادی زینب کے دل کو سکون پہنچاتا ہے، شہزادی زینب کے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ ہاں عزادارو، جب ہم آپ مل کر کے گریہ کرتے ہیں تو شہزادی زینب کے دل کو ڈھارس ملتی ہے۔ ذرا آپ سوچئے امام فرش عزا پر ہیں، ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، امام نے بغل میں بیٹھے ہوئے صحابی سے کہا کیا تو گریہ نہیں کر رہا ہے؟ بغل میں بیٹھے ہوئے صحابی نے اپنا رومال امام کی طرف بڑھا دیا، کہا مولا دیکھیے رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا ہے، رومال آنسوؤں سے بھیگ گیا ہے، ہمارے رونے میں کمی نہیں ہے، ہمارے گریہ کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا رومال آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے، ہمارا رومال آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے۔ ایک مرتبہ کہا نہیں ایسے نہ رو، بلک بلک کر رو، تڑپ تڑپ کے رو، ایسا رو جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے جنازے پر روتی ہے، چونکہ تمہارے رونے کی آوازوں سے ہماری جدہ شہزادی زینب کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اللہ وہ زینب جس کو بعد حسین سکون نہ ملا، اگر ہماری رونے کی آوازوں سے کچھ سکون ملے تو اس سے بڑی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہاں شہزادی زینب کو ہماری رونے کی آوازوں سے سکون ملے۔ بس
عزاداران امام مظلوم کربلا، مجلس تمام ہے۔ آج میں نے کہا آج کی تاریخ 4 محرم کی تاریخ حر سے منسوب ہے۔ جب شب عاشور آئی ہے تو حر اپنے خیمے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ایک مرتبہ حر کا بھائی حر کے قریب آیا اور آنے کے بعد حر سے کہا، بھیا کیا آپ جنگ کے لیے پریشان ہیں؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کل جنگ کیا ہوتی ہے، صبح ہونے دیجئے۔ حر نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھائی نے سوچا کہ شاید بھائی کو پیاس لگی ہوئی ہے، گیا پانی کا پیالہ بھر کر لے آیا، لے کر کے کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ حر نے غیظ بھری نظروں سے پانی کا پیالہ دیکھا، وہ بھائی کے چہرے پر نظر ڈالی، ہاتھ مارا، سارا پانی زمین پر گر گیا، ہاتھ مارا، سارا پانی زمین پر گر گیا۔ حر نے کہا، بھائی لرزنے لگا، کانپنے لگا، کہا بھیا ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ حر نے بھائی کو کوئی جواب نہ دیا، بس بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، خیمے کے باہر آیا، جس طرف ہوا چل رہی تھی ادھر آیا۔ کہا کوئی آواز سنائی دی؟ کہا نہیں۔ تھوڑی دور اور چلے، کہا اب کوئی آواز آئی؟ کہا نہیں۔ تھوڑی دور اور چلے، کہا اب کوئی آواز آئی؟ کہا ہاں، کون سی آواز آ رہی ہے؟ کہا خیام حسینی میں بچوں کی آلاتش پیاس سے تڑپنے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا تم نے کبھی سوچا اس پیاس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بچوں کے اوپر پانی کس کی وجہ سے بند کیا گیا ہے؟ ایک مرتبہ تڑپ کر کے کہا، بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا اگر ہم در حسین پر جائیں گے تو یقیناً ہمیں معاف کر دیں گے۔ حسین سخی ابن سخی ہیں، تاریخ نے لکھا ہے، ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا آپ برداشت نہ کر پائیے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حر چلا، حر کا بیٹا چلا، حر کا بھائی چلا، حر کا غلام چلا خیام حسینی کی طرف۔ ابھی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی کہ حر چلا۔ ایک مرتبہ ادھر حسین چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے، جون چلے استقبال کے لیے۔ اتنے میں ایک نعرے تکبیر بلند ہوئی۔ کہا کون آ رہا ہے؟ کہا کون آ رہا ہے؟ کہا جون ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حر نے اپنے غلام سے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ جا غلام کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دینا اور اپنے گناہوں کی تلافی کر لینا، اپنے گناہوں کی معافی کر لینا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ آیا، غلام آیا، جون کے قدموں پر سر کو رکھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر نعرے تکبیر بلند ہوئی۔ حر نے پوچھا اب کون آ رہا ہے؟ کہا ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ جا کر کے ایک مرتبہ علی اکبر کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ بیٹا آیا، علی اکبر کے قدموں پر اپنے سر کو رکھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نعرے تکبیر پھر بلند ہوئی۔ کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہا عباس لمبردار تمنا علی ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ بھائی سے کہا جا عباس کے قدموں پہ سر کو رکھنا، لیکن دیکھ عباس سے نظریں نہ ملانا، نظریں عباس کے قدموں پر رہیں۔ ایک مرتبہ غلام آیا، آنے کے بعد عباس کے قدموں پہ سر کو رکھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ ایک مرتبہ پھر نعرہ تکبیر بلند ہوئی۔ کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہا حسین مظلوم نواز رسول لخت جگر فاطمہ زہرا ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ اپنے کو گھوڑے کی بلندی سے گرا دیا، بائیاں بائیاں چلتا ہوا حسین مظلوم کی خدمت میں گیا، قدموں پہ سر کو رکھا۔ کہا مولا کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ حسین مظلوم نے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ ابھی مولا حسین میں اور حر میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حر نے کہا مولا میں صرف آپ کا خطاوار نہیں ہوں، جب میں نے لجام فرش پر ہاتھ ڈالا تھا ایک محمل سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، مجھے اس کے خیمے تک لے چلیے۔ ہاں عزادارو، حسین شہزادی زینب کے خیمے کی طرف چلے۔ ابھی چند قدم چلے تھے، دو ننھے بچے آئے اور آنے کے بعد کہا مامور آپ کو اماں نے سلام کہا ہے۔ اللہ اللہ، حر زمین کربلا پر بیٹھ گیا، امامے کو اتارا، خاک کربلا سر پر ڈالا۔ کہا وہ دن آ گیا اس گھرانے کی شہزادی مجھ گنہگار کو سلام کہلائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ بار اللہ محمد و آل محمد کے صدقے سے
چاردہ معصومین کے طفیل سے ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ میرے معبود محمد وال محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے صدقے سے ہماری قوم کے بچوں کو تعلیم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ میرے معبود محمد وال محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے جہاں جہاں فرش عزائے سید الشہداء کا اہتمام ہے، میرے معبود اس ایام اعزاء میں ان سب کو محفوظ رکھنا، کسی قسم کی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مولا محمد وال محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے کووڈ-19 کو جلد از جلد ختم کر دے۔ میرے معبود اس مجلس کا پروگرام کروانے والے جناب فیروز صاحب، جناب واسطی صاحب، جناب علوی صاحب کو ہر آفت بلا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا۔ میرے معبود ہم سب کو شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں ہوں۔